اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کبھی حضور علیہ السلام فرماتے نا مانگو کیا مانگتے ہو، تو حضور سے یہی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا ساتھ مانگتے ہیں، رفاقت رسول مانگتے ہیں، آپ کی رفاقت۔ وہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا علیہ السلام یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے میں تہجد کے وقت پانی بھی لے کر حاضر ہوتا، مسواک بھی لے کر حاضر ہوتا۔ حضور بیدار ہوتے تو میں پانی اور مسواک پیش کرتا، میرا یہ معمول تھا۔ اور میرے ایک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی اس طریقے سے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش کے اندر آیا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے مسواک پیش کی، میں نے پانی پیش کیا، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج مانگ کیا مانگتا ہے، تیری حاجت کیا ہے، سوال کر آج کیا کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب اسے یہ کہا نا کہ سوال کر مانگ کیا مانگتا ہے، تو حضرت ربیع نے کیا مانگا؟ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع جنت کے اندر آپ کی رفاقت مانگتا ہے، گویا کہ آپ کی غلامی مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ جس طرح یہاں پر میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کی غلامی کے اندر ہوں، آپ کی رفاقت کے اندر ہوں، یا رسول اللہ میں جنت میں بھی آپ کی رفاقت ہی مانگتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا او غیر ذالک، یعنی یہ تو مل گئی تجھے۔ اب دیکھیں میرے حضور نے فرمایا یہ تجھے مل گئی، اس کے علاوہ مانگ، اور کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کی رفاقت مل گئی نا تو ربیع کو دونوں جہان کی نعمتیں مل گئی۔ کچھ بچ گیا؟ جب آپ ہی کی رفاقت مل گئی، یعنی آپ کی صحبت مل گئی، آپ کی معیت مل گئی، آپ کا ساتھ مل گیا، آپ کی غلامی جنت کے اندر مل گئی، تو ربیع کو ہر چیز گویا کہ مل گئی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ربیع کو اپنی رفاقت عطا کی جنت کا۔ اور حضور نے فرمایا تو اور مانگ لے، کیا مانگنا؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی رفاقت مل گئی باقی کوئی چیز پیچھے۔ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قربانیاں دی، دین کے لیے قربانیاں دی، اور حضور کی محبت کے اندر جو حکم بھی آتا گیا نا، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کرنا، حضور سرور کائنات کے حکم پر لبیک کہتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ میں نے کہا نا قریبی رشتہ دار بھی ہو، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مخالف وہ حکم چلائے تو صحابہ کرام اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے۔